السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب رسول مدد يا مشرف الدستور ويا شاء الله فاز أحسن شيخ محمد مع المكانه مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبوا الذين بسم اللہ الرحمن الرحیم عدوا بغير علم ولا تشب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں کو بھلا برا کہنے سے منع کرتا ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں اور ان کے چاہنے والے کو، کیونکہ پھر نہیں تو وہ لوگ اللہ عز و جل کو بھلا برا کہیں گے. اس لیے ان لوگوں سے بحث کرنے کی یا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بغیر علم، یعنی بنا جانے. وہ اللہ عز و جل کو بھلا برا کہیں گے بنا جانے اور بھی زیادہ گناہ کر بیٹھیں گے. کئی دفعہ لوگ بیکار کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن صحیح کے بجائے وہ غلط کر بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا. ان کے عمل کی وجہ سے وہ پچھتائیں گے. اس لیے اسلام کے ادب کے حساب سے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ادب اور اچھے معاملات سکھانے کے لیے بھیجا. اس لیے لوگوں سے ہر وقت لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مسئلے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا جانتا ہے کہ نہیں. اگر وہ نہیں جانتا تو ضروری مسئلوں میں نہ جائیں. ان سے دین کی اور سیاست کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بات کو دنیاوی بیکار کے مسئلوں کی طرف موڑ دیں، جیسے کہ فٹ بال یا اور کچھ، اس کی طرف لے جائیں فوراً. کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ علم ہے، وہ فوراً برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، اور پھر وہ اللہ عز و جل کے کام میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جس سے کہ وہ اس گناہ میں شامل نہ ہوں اس بات کو فوراً بند کر دیں، فوراً فٹ بال کی طرف مڑ جائیں. لوگوں کے لیے سب سے ضروری مسئلہ ہے یہ آج کل. فٹ بال دنیا میں سب سے پہلا نمبر کا مسئلہ ہے اس وقت، اس پر آ جائیں، فٹ بال کے بارے میں بات کریں. یہ ان کے لیے ضروری چیز ہے. لوگوں کی سوچ کے حساب سے یہ سب سے ضروری چیز ہے. وہ فوراً دین اور ایمان کے مسئلوں کو بھول جائیں گے. وہ اللہ عز و جل کے معاملات میں دخل دینے کے بارے میں بھول جائیں گے اور فٹ بال کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے جس سے کہ لوگ گناہ نہ کریں. جیسے ہم نے کہا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں گے جو نہیں سمجھتے تو آپ نے بھی نہیں سمجھا. خود آپ کا دماغ بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کا. وہ انسان جو اللہ عز و جل اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ عقل مند ہے. جو عقل مند نہیں ہے وہ ہے جو ان کی عزت نہیں کرتا اور چیزوں میں دخل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا. اللہ عز و جل نے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے.
اور وہ اس حکمت کو جانتا ہے۔ مومنین اور مسلمان اللہ عز و جل کے کام میں دخل نہیں دیتے، شیطان دیتا ہے۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیوں مر رہے ہیں، اتنی بھوکمری کیوں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر تو ایسا ہوگا۔ یہ اللہ عز و جل کا کام ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں اور اللہ عز و جل کے کام میں دخل نہ دیں۔ ہم اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں۔ جیسے ہم نے کہا اس کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ فوراً ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر غیر مسلم اور بنا ایمان کے لوگ ان مسئلوں میں دخل دیتے ہیں، اور یہ ابھی عام ہو گیا ہے۔ ہمارے لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں دخل دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب اس طرح کے مسئلے آئیں تو ان کو فوراً بند کر دیں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے، جیسے ہم نے کہا، فٹ بال کے بارے میں بات کرنے کا۔ ہر چیز میں حکمت ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ فٹ بال بیکار کی چیز ہے اتنے سالوں سے، جبکہ یہ تو ایک بہت ضروری چیز ہے۔ یہ فوراً لوگوں کو دنیا کی طرف موڑ دیتی ہے اور انہیں گناہ کرنے سے بچاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم فٹ بال میں ویسے تو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ فٹ بال سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں۔ فٹ بال میں اس نے ایسے مارا، اس نے کک ماری، ہم یہ سب نہیں سمجھتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ لوگوں کو عقل و فکر عطا فرمائے۔ قرآن کے ختم ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے بھائی انہیں بھیج رہے ہیں چار طرف سے۔ قرآن کے ختم ہیں، یاسین، سورہ، آیت، تسبیحات، تحلیلات، صلوات۔ ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل اصحاب، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مشائخ اور ہمارے بزرگوں کی روح کو، سارے مومنین اور مسلمانوں کو، اس نیت سے کہ اچھائی آئے اور برائی جائے، اس نیت سے کہ ہمارا ایمان مضبوط۔